السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بے انتہا تھا، اتنا کہ جتنا اللہ چاہتے تھے۔ یہ شخص بہت بھوکا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے پھل کھا لیا جو کہ زمین پر گرا تھا۔ بعد میں احساس ہوا یہ تو میں نے مالک کے اجازت کے بغیر کھایا ہے، لہٰذا مالک نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اللہ کی طرف سے اسے کیا انعام ملا، یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک اللہ والے نہر کے کنارے سے جا رہے تھے۔ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتے ہوئے جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی چاہیے یا قیمت ادا کرنی چاہیے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانے لگے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد ایک باغ آیا۔ وہ سمجھ گئے، ہاں یہیں سے گرا ہوا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا، میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ انہوں نے کہا، میں تو معاف نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے، جو بھی قیمت ہوگی مجبوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ اللہ والے فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا، یہ مجاہد برداشت کرنا آسان، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے مظلوم بن کر کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ آخرکار تیار ہو گئے، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی، حیران ہو کر اس سے پوچھا، تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا، میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر، رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ مہمان کو کیسا پایا؟ اللہ والے نئے ہیں، پوچھا کہ آپ نے تو کچھ الگ ہی کہا تھا، لیکن وہ تو ایسی نہیں ہے، بہت عقل مند ہے، ہوشیار ہے، آپ کی بتلائی ہوئی ہر عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ میری بیٹی ظاہر حسن و جمال کی لگتی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے ایسا خاوند کی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا۔ جب تمہیں ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں شوہر کے طور پہ تجویز کی۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی آل پہ پریس ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔